خونخوار بھیڑیا۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بکری روزانہ اپنے بچوں کو لے کر پہاڑی پر گھاس چرنے کے لیے لے جایا کرتی تھی۔ یہ سرسبز پہاڑی گاؤں کے بالکل قریب واقع تھی، جس کے دوسری طرف گھنا جنگل بھی تھا، جس میں بہت سے خونخوار جانور تھے۔ بکری کے بچے پہاڑی پر جا کر بہت ہی خوش ہوتے تھے۔ وہ گھاس چرنے کے ساتھ ساتھ کھیل کود میں بھی مگن رہتے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں کو یہ بات سختی سے سمجھائی ہوئی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی پہاڑی سے اتر کر جنگل کی طرف نہ جائے، کیونکہ جنگل میں بہت سے خطرناک جانور رہتے ہیں۔ سب بچے اپنی ماں کی ہدایت پر عمل کرتے تھے، لیکن ان میں سے ایک بچہ بہت شرارتی تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ وہ جنگل میں جا کر وہاں کے نظارے دیکھے۔ ایک دن بکری اپنے باقی بچوں کے ساتھ گھاس چرنے میں مگن تھی کہ وہ شرارتی بچہ کسی کو بتائے بغیر چپکے سے پہاڑی کی دوسری جانب جنگل میں اتر گیا۔ یہ علاقہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد وہ ہرے بھرے درختوں اور جھاڑیوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے یہاں کا ماحول بہت پسند آیا تھا۔ جب بکری کے بچے کو جنگل کی سیر کرتے ہوئے کافی دیر گزر گئی تو اسے اپنی ماں اور بہن بھائیوں کا خیال آیا۔ ماں کی یاد آتے ہی اس نے واپس جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر اسے یہ احساس ہوا کہ وہ واپسی کا راستہ بھول چکا ہے۔ بکری کا بچہ اپنی ماں کو آوازیں دیتا ہوا پہاڑی تک پہنچنے کا راستہ تلاش کر رہا تھا کہ اچانک اس کا سامنا ایک خونخوار بھیڑیے سے ہو گیا۔ بھیڑیا بھی بکری کے بچے کو جنگل میں اکیلا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج تو شکار کا خوب مزہ آئے گا، کیونکہ اس ننھے بچے کو بچانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ادھر بکری کے بچے نے بھیڑیے کو دیکھ کر سوچا کہ یہ کوئی ہمدرد جانور ہے اور اسے پہاڑی تک پہنچا دے گا، اس لیے وہ بلا خوف و خطر بھیڑیے کی طرف بڑھنے لگا۔ بھیڑیے نے بکری کے بچے کو اپنی طرف آتے دیکھا تو دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، کیونکہ شکار خود چل کر اس کے پاس آ رہا ہے۔ اب اسے پکڑنے کے لیے کوئی جدوجہد بھی نہیں کرنا پڑے گی۔ بکری کا بچہ سکون سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچ گیا اور آتے ہی بھیڑیے سے کہا کہ میں جنگل میں راستہ بھول گیا ہوں، کیا تم مجھے پہاڑی تک پہنچا سکتے ہو؟ بکری کا بچہ ابھی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ خونخوار بھیڑیے نے آگے بڑھ کر حملہ کر دیا اور چیر پھاڑ کر اس کا گوشت کھانے لگا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔